سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے اسلام آباد میں پرامن جلسے جلوسوں کا بل منظور کر لیا ہے۔ یہ بل اسلام آباد کے ضلعی مجسٹریٹ کو جلسے جلوسوں پر پابندی لگانے اور اجازت دینے اور اسلام آباد میں غیر قانونی طور پر جلسہ کرنے والوں کے خلاف سزاؤں سے متعلق ہے۔ I, Senator Irfan Ulhaq Siddiqui, to move for leave to introduce a bill to regulate the holding of public assemblies at certain places in Islamabad Capital Territory. یہ بل پیر کے روز حکومتی سینیٹر عرفان الحق صدیقی کی طرف سے پیش کیا گیا، جسے پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، ANP، باب پارٹی کی طرف سے سپورٹ کیا گیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس بل کی مخالفت کی۔ جس بل کی بات ہو رہی ہے آئی تھنک یہ میلافائڈی ہے۔ میلافائڈی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اجازت ملتی ہے جلسوں کی، اور ایک دن پہلے جب ہم ادھر اپنی سٹیج بنانا جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں، یہ جو ایک جعلی حکومت ہے، یہ اپنے آپ کو ایک ایسے پورٹریٹ کرتی ہے کہ جمہوریت کے چیمپئنز ہیں۔ یہ جتنی لیجسلیشن جو یہ کر رہے ہیں یہ کل انہی کے گلے پڑے گی۔ ان کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کے بعد چیئرمین سینٹ نے اس بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف ریفر کیا اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس بل کو اپروو کیا ہے، اور یہ بل دوبارہ اب سینٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس کی اپروول لی جائے گی۔ اس کو ہاؤس کی رائے لے لیں اور اس کے مطابق۔ I agree with the leader of the opposition. I refer the matter, the bill is introduced, stands referred to the standing committee concerned with the direction to present its report within 2 days. بل کے مسودے کے مطابق ضلعی مجسٹریٹ کسی بھی جلسے جلوس کی اجازت دینے کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس حاصل کرے گا، اور اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کرے گا کہ آیا وہ اس جلسے جلوس کی اجازت دیتا ہے یا اس پر پابندی لگاتا ہے، اور جلسے پر پابندی لگانے کی صورت ضلعی مجسٹریٹ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ تحریری طور پر اس کا جواب دے۔ بل کے متن کے مطابق ضلعی مجسٹریٹ اسلام آباد کو کسی بھی جلسے جلوس اور ریلی پر پابندی لگانے کا اختیار حاصل ہوگا، اور ایک مخصوص جگہ پر ہی جلسے کی اجازت ہوگی۔ ضلعی مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف چیف کمشنر اور پھر سیکرٹری برائے داخلہ کو بھی درخواست دی جا سکے گی۔ بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ اگر جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی اور غیر قانونی طور پر جلسہ کیا جاتا ہے تو جلسے میں شریک اور انتظامیہ کو 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، اور یہی عمل دوبارہ دہرانے تک یہ سزا 10 سال تک کی بھی ہو سکتی ہے۔ تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی شیر رباب علی نے آج نیوز کے پروگرام سپوٹ لائٹ میں گفتگو کرتے ہوئے اس بل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بل نہ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے لایا گیا ہے اور نہ ہی نون لیگ کی طرف سے، بلکہ یہ بل کہیں اور سے آیا ہے۔ This is going to cause a lot of grief, اور یہ ریگریسو، اور آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں یہ نہ پیپلز پارٹی کا لکھا ہوا ہے اور نہ ہی یہ کسی کا لکھا ہوا ہے۔ It's being pushed by the powers that be to the PDA۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اس بل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بل آئین کے آرٹیکل 16 کی خلاف ورزی ہے، جو کہ ہر پاکستانی شہری کو پرامن طور پر جلسہ جلوس کرنے کا حق دیتا ہے۔ اعتزاز ابراہیم، voicepk.net، لاہور۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔